السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد فاروق بٹ اور میں حاضر ہوں آج دوبارہ اپنی دوسری قسط کے حوالے سے۔ یہ ہماری قسط ہے ایس سی او کے حوالے سے، یعنی کہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے حوالے سے۔ گزشتہ قسط میں ہم نے ایس سی او کی تاریخ، قیام اور اس کے بنیادی ڈھانچے پر بات چیت کی۔ آج ہم بات کریں گے حالیہ چین میں ہونے والی 2025 کی ایس سی او کانفرنس کے بارے میں، جو عالمی سیاست میں ایک اہم سنگ میل سمجھی جا رہی ہے۔ یہ کانفرنس نہ صرف ایس سی او ممالک بلکہ پورے گلوبل ساؤتھ اور مغربی دنیا کے لیے ایک اہم پیغام رکھتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس اجلاس میں کون کون شریک ہوا، اس کا فوکس کیا تھا، اعلامیہ میں کون سے نکات شامل کیے گئے اور مختلف ممالک نے اسے کس کس نظریے سے دیکھا ہے۔ اجلاس میں شریک اگر ہم ممالک کو دیکھیں تو اس کانفرنس میں ایس سی او کے تمام فل ممبر شریک ہوئے، جن میں چین جو کہ میزبان بھی تھا، روس، قازقستان، کرغزستان، تاجکستان، ازبکستان، پاکستان، بھارت اور ایران، یہ 9 کے 9 ممبر شامل تھے۔ جبکہ مبصر ممالک اور ڈائلاگ پارٹنر میں افغانستان بھی تھا، بیلاروس بھی تھا اور منگولیا بھی آیا ہوا تھا۔ ڈائلاگ پارٹنر کی حیثیت سے ترکی، سعودی عرب، قطر، مصر، متحدہ عرب امارات، سری لنکا، نیپال، تمام لوگ شامل تھے۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے ناظرین، یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ خلیجی ممالک جیسے سعودی عرب اور قطر بھی اب اس پلیٹ فارم کے قریب آ رہے ہیں۔ یہ ایک نئی اپروچ ہے جو ظاہر کرتا ہے کہ ایس سی او کی کشش صرف وسطی ایشیا تک اب محدود نہیں رہی، بلکہ یہ اب ایکسٹینڈ ہو کے ایران سے آگے اس کے اثرات مشرق وسطیٰ اور پھر اس سے آگے افریقہ تک پھیل رہے ہیں۔ کانفرنس کا فوکس کیا ہے؟ 2025 کی یہ جو کانفرنس ہوئی ہے، اس بار کانفرنس میں 3 بڑے موضوعات کو فوکس کیا گیا۔ سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ ایک نیا مالیاتی نظام جو ہے اس کو مد نظر رکھا جائے۔ اس حوالے سے ڈالر پر انحصار کم کرنے اور متبادل مالیاتی نظام بنانے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ اس وقت اگر جو طاقتور ملک ہیں، جن کو ہم طاقتور ملک کہتے ہیں، جس کو آپ گلوبل نارتھ کہہ لیں، یعنی کہ نیٹو، اس کے الائز، یورپی یونین اور امریکہ، تو یہ تمام اگر کسی جگہ کھڑے ہیں تو اس کی ریزن کیا ہے؟ ڈالر کا مالیاتی نظام۔ بہرحال اب جو ایس سی او ہے، اس کا آئیڈیا یہ ہے کہ خصوصی جو یہ کانفرنس بھی ہوئی ہے 2025 والی، اس میں اسی بات پر غور کیا گیا ہے کہ ڈالر کے اوپر ڈیپینڈنس کو ہم کیسے کم کریں، تمام ممالک جو ہیں، اور ایک متبادل مالیاتی نظام کو کیسے ترتیب دیں۔ ابھی بہرحال یہ سارا تخیلاتی ہے، اس پہ ابھی کام جاری ہے۔ تجارتی روابط میں مقامی کرنسیوں کے استعمال پر بھی بات ہوئی۔ اب فوری طور پہ کیونکہ آپ ایک نئی کرنسی لانچ نہیں کر سکتے ہیں، یہ تو ایک بہت بڑا دنیا میں بحران پیدا کر دے گا، تو اس کا ایک دوسرا حل یہ بھی ہے کہ شروع میں کیا کیا جائے کہ تجارتی جو روابط ہوں اس میں مقامی کرنسیوں کو استعمال کیا جائے آپس میں۔ پھر تیسرا یہ تھا کہ توانائی کے وسائل جو ہیں، یعنی کہ تیل اور گیس کو زیادہ منصفانہ قیمتوں پر شیئر کرنے کا ایجنڈا جو ہے وہ سامنے آیا۔ ابھی تک تو اس طرح ہے کہ وہ تیل اور گیس کی جو قیمتوں کے اوپر اجارہ داری ہے وہ ہمیں امریکہ اور یورپ کی نظر آتی ہے۔ جب وہ دل کرے ان کی قیمت بڑھا دیں، جب وہ دل کرے تو ان کی قیمت کم کر دیں۔ تو بہرحال تیسرا جو ایجنڈے کا نقطہ تھا وہ یہی تھا کہ توانائی کے وسائل خصوصاً تیل اور گیس جو ہے ان کو زیادہ منصفانہ قیمتوں پر شیئر کرنے کا طریقہ کار جو ہے وہ اختیار کیا ہے۔ پھر دوسرا تھا کہ عالمی سیکیورٹی اور دہشت گردی کے خلاف تعاون۔ افغانستان کی صورتحال پر تشویر کا اظہار کیا گیا۔ سائبر سیکیورٹی اور ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کے تحفظ پر بات چیت کی گئی، اور خصوصی اجلاس جو ہے وہ کیا گیا 3 برائیوں خصوصاً دہشت گردی، علیحدگی پسندی اور انتہا پسندی، اس کے خلاف مشترکہ حکمت عملی قائم کرنے پر غور کیا گیا۔ اور تیسرا بہت اہم نقطہ تھا وہ یہ تھا کنیکٹیوٹی اور انفراسٹرکچر کے حوالے سے چین کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو یعنی کہ BRI کے ساتھ ایس سی او کے منصوبوں کو جوڑ دیا جائے۔ اس پر زور دیا گیا تاکہ ریلوے، بندرگاہوں، ڈیجیٹل روٹس کے نئے منصوبے ان کے اوپر کام کیا جا سکے، اور پاکستان کا جو سی بیک
کا جو منصوبہ ہے پاکستان اور چائنا دونوں کا، اس کو ریجنل اسٹریٹجی کا حصہ بنانے پر بھی بات چیت کی گئی ہے، اور یہی ایک ایسی بات چیت ہے جو بھارت کے لیے تشویش کا باعث اور بہرحال سب کچھ ہے. اس پہ ہم انشاءاللہ آگے بات کریں گے. 2025 کا جو اعلامیہ جاری کیا گیا اس کا لب لباب میں آپ کو بتاتا ہوں. کانفرنس کے اختتام پر ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا جس میں اہم نکات جو ہے وہ میں پیش کرتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ عالمی مالیاتی نظام کو زیادہ جامع اور متوازن بنانے کی ضرورت ہے. ابھی چینج کرنے کی بات یہاں پہ آپ نے دیکھا نہیں کی گئی ہے. کہا گیا کہ عالمی مالیاتی نظام کو زیادہ جامع اور متوازن بنانے کی ضرورت ہے. مقامی کرنسیوں کو تجارت میں فروغ دیا جانا چاہیے. انسداد دہشت گردی میں تعاون کو بڑھایا جانا چاہیے. افغانستان میں امن و استحکام کے لیے مشترکہ اقدامات کیے جانے چاہیے. اور پھر توانائی، خوراک اور پانی کے مسائل پر اجتماعی عملی طے کرنی چاہیے. آگے بڑھتے ہوئے مزید کہا گیا کہ ڈیجیٹل اکنامک سسٹم اور سائبر سیکورٹی کو مشترکہ ایجنڈے کا حصہ بنایا جانا چاہیے. بظاہر اگر ہم یہ سارا اعلامیہ دیکھیں تو یہ غیر جارحانہ زبان میں تھا، لیکن اس کا اصل پیغام بیک گراؤنڈ میں کہنا کیا چاہتا ہے یہ اعلامیہ؟ کہنا یہ چاہتا ہے کہ مغربی ممالک کا یک طرفہ نظام اب گلوبل ساؤتھ کو قبول نہیں ہے. اصل پیغام یہ ہے. بہت ہی پولائٹ زبان استعمال کی گئی لیکن بہت ہی سخت جو ہے وہ پیغام دیا گیا ہے، اور یہ پیغام دنیا کے بہت سارے ایوانوں میں اس نے زلزلہ جو ہے وہ پیدا کر دیا ہے. اچھا، پاکستان کے رد عمل کے حوالے سے ہم دیکھیں تو پاکستان نے اس اجلاس کو اپنی سفارتی کامیابی قرار دیا. وزیر اعظم پاکستان نے کہا کہ سی پیک اور ایس سی او کا اشتراک پورے خطے کے لیے گیم چینجر ہوگا. پاکستان نے افغانستان کے مسئلے پر زور دیا اور کہا کہ اگر وہاں امن قائم ہو جائے تو پورے خطے میں تجارتی راستے کھل جائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں. پاکستان نے اپنی کرنسی اور یوان میں دو طرفہ تجارت کی حمایت بھی کی ہے. دوسری طرف اگر ہم دیکھیں بھارت کی تو بھارت کا رویہ مخلوط سا رہا، مکسا، نہ ہیوں میں اور نہ شیوں میں. کیا کہہ سکتے ہیں؟ ایک طرف بھارت نے مقامی کرنسیوں میں تجارت کے اصول کی کھل کر حمایت نہیں کی. آپ کو پتہ ہے نا کہ پچھلے دنوں ٹرمپ چاچا نے ان کو لتاڑا، تو وہ یہ نہیں چاہ رہے تھے کہ وہ مزید اب ہمیں مارنے کے لیے پہلے تو ایک سوٹی سے مار رہا ہے تو ہو سکتا ہے اب وہ 2 سوٹیاں نہ کر لیں. تو انہوں نے کہا نہیں بھائی ادھر نہیں جانا، کیونکہ وہ ڈالر اور مغربی مالیاتی نظام سے بھی فائدہ اٹھانا چاہتا ہے. وہ نہیں چاہتا کہ کسی بھی طریقے امریکہ یا اس کے سسٹم سے الگ ہو جائے. دوسری طرف بھارت نے دہشت گردی کے خلاف تعاون کے نکات پر زور دیا، خاص طور پر اس نے بالواسطہ پاکستان پر تنقید کی. بھارت نے بی آر آئی اور سی پیک کو ماننے سے گریز کیا ہے کیونکہ بقول بھارت کے یہ کشمیر سے گزرتا ہے اور کشمیر کو بیوقوف بھارت جو ہے وہ اپنا حصہ سمجھتا ہے. اور اب یہ ذرا دیر کی بات نہیں رہ گئی ہے کہ جب کشمیر انشاءاللہ پاکستان کا حصہ بن جائے گا تو انشاءاللہ اس کے بعد پھر یہ جو اس کا اعتراض ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. یوں کہا جا سکتا ہے کہ بھارت ایس سی او میں بیٹھا لیکن مکمل دل سے شامل نہیں ہوا. ہونا بھی نہیں تھا اس نے. مجھے تو لگتا ہے یہ سنگن لینے آیا تھا کہ یہاں سے میں اپنے لیے کیا نکال سکتا ہوں، لیکن بیچارے کے لیے نکلا کچھ نہیں. اگر ہم عالمی سطح پر اثرات دیکھیں کہ گلوبل ساؤتھ کے اثرات کیا ہوں گے عالمی سطح پر اس کے، یہ کانفرنس گلوبل ساؤتھ کے لیے ایک حوصلہ افزا پیغام ہے، کیونکہ گلوبل ساؤتھ کے لیے یہ ایک ایسا پلیٹ فارم بن گیا ہے جو صرف مغرب کی نہیں سنتا بلکہ ایشیائی، افریقی اور مشرق وسطیٰ کے ممالک کو آواز دیتا ہے. ترقی پذیر ممالک کے لیے یہ امید پیدا ہوئی ہے کہ شاید مستقبل میں انہیں بھی آئی ایم ایف یا ورلڈ بینک کی جو سخت شرائط ہے وہ ماننے سے کوئی انہیں حفاظت مل جائے اور وہ ان کی جو زبردستیاں ہیں ان سے کسی طریقے سے انہیں چھٹکارا مل جائے. کانفرنس نے یہ بھی ظاہر کیا کہ ایشیا اب عالمی طاقت کا مرکز بنتا جا رہا ہے. اب اگر ہم دیکھیں کہ مغرب اس بارے میں کیسے سوچتا ہے، ابھی ہم نے بات کی کہ ساؤتھ
اپنا گلوبل ساؤتھ کیا سوچتا ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مغرب اس بارے میں کیا سوچ رہا ہے. مغرب کو بہت زیادہ تشویش ہے، حد سے زیادہ. امریکی اور یورپی میڈیا نے بظاہر اس اجلاس کو زیادہ اہمیت نہیں دی. بظاہر تو انہوں نے ایسی کہا کہ بس ٹھیک ہے، ہو گیا، سارا کچھ ہے، بلکہ اسے انہوں نے ریجنل فورم کہہ کر نگلیکٹ کرنے کی یا اس کی اہمیت کم کرنے کی کوشش کی. لیکن تجزیہ کاروں کا کہنا یہ ہے کہ مغرب شدید تشویش میں مبتلا ہے، اور واضح کیا کہ اگر ایس سی او اور واقعی ایس سی او مالیات ایک نیا مالیاتی نظام لانا چاہے تو مغرب کے لیے اس سے بڑا چیلنج نہیں ہوگا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. مالیاتی نظام تو اس وقت ان کی روح بھی ہے، ان کی جان ہے، ان کا سب کچھ ہے. خلاصہ جو ہے، اگر ہم اس آج کی قسط کا دیکھیں تو چین میں ہونے والی 2025 کی ایس سی او کانفرنس نے دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ اب عالمی نظام صرف واشنگٹن اور برسلز کے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ اجلاس ظاہر کرتا ہے کہ ایس سی او آہستہ آہستہ ایک متوازی عالمی بلاک میں بدل رہا ہے، اور مستقبل قریب میں مغربی اداروں کے لیے سخت مقابلہ پیدا کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے. دیکھیں، ہماری یہ دوسری قسط یہاں پہ ختم ہو رہی ہے. انشاءاللہ کل ہم حاضر ہوں گے دوبارہ 6:30 بجے شام کو آپ کی خدمت میں تیسری قسط کے ساتھ. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا، اور اتنی دیر کے لیے ہم آپ سے ایک ریکویسٹ کریں گے. جن لوگوں نے ہمیں سبسکرائب کیا ان کا بہت شکریہ، بہت مہربانی، جزاک اللہ. جو لوگ ابھی تک ہمیں سبسکرائب نہیں کر سکے ان سے گزارش ہوگی کہ وہ ہمیں سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.